کل سے میرے ساتھ بھی احباب رابطے میں ہیں اور باقی حضرات علماء سے بھی. تو ایک بات ہمارے ملک میں کچھ مفتیان کرام کی طرف سے چل رہی ہے کہ بھئی ایک روزے کا کفارہ بھی قضا بھی رکھیں اور ایک اعتکاف کے دن کی بھی قضا ہونی چاہیے. تو اس پر کوئی آپ نے توجہ نہیں دینی. یہ شرعی بنیادوں پر فضول سی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ شریعت کی بنیادوں پہ نہیں ہے. اس کی 2-4 باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. پہلی بات ہے کہ اگر صرف سائنسی نظریہ دیکھیں نا تو پھر چاند نظر نہ آتا, لیکن قرآن کریم نے سائنسی نظریہ ہمیں نہیں دیا, ہمیں شرعی نظریہ دیا ہے. ہاں سائنس اس کی اتباع کرے تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو ٹھیک ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. یہ قرآن کریم کی سورۃ یاسین کی بنیادی آیت ہے رؤیت ہلال پر. رب العزت نے سورج اور چاند کا فرق کرتے ہوئے فرمایا کہ چاند کا بڑا ہونا, چھوٹا ہونا, درمیانہ ہونا, یہ چاند کی فطرت ہے. تو جب چاند کسی تاریخ میں بڑا ہوگا, کسی میں چھوٹا ہوگا, کسی میں درمیانہ ہوگا, تو چاند کا کیلنڈر نہیں بن سکتا, اسے ہر مہینے چیک کرنا پڑے گا, بخلاف سورج کے. ایک شخص کہنے لگا کہ انگریزوں نے تو 50-50 سال کے کیلنڈر بنا لیے ہیں اور مولوی ہر مہینے لڑ رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیلنڈر بنے ہیں سورج کے حساب سے, اور ہماری عید کا معیار ہے چاند کے حساب سے. سورج کا 50 سال نہیں 50,000 سال کا کیلنڈر بن سکتا ہے. سورج نہ چھوٹا ہوتا ہے, نہ موٹا ہوتا ہے, نہ درمیانی ہوتا ہے. چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں, اور چاند کے عربی میں کئی نام ہیں. ہلال بھی ہے, قمر بھی ہے, بدر بھی ہے. چھوٹا ہو جب پیدا ہو رہا ہو یعنی یکم ہو تو اسے ہلال کہتے ہیں. 14ویں میں لیلۃ البدر کہتے ہیں, پھر اس کو قمر کہتے ہیں, پھر اس کے مختلف شکل. سورج کو تو ایک ہی سورج کہتے ہیں, سورج کے تو 3 نام نہیں ہیں, اس کی 3 شکلیں نہیں ہیں. اس لیے سورج کا کیلنڈر بن سکتا ہے, چاند کا نہیں بن سکتا. دوسری بات کہ اگر چاند کا کیلنڈر بنا بھی لینا, جیسے ہمارے ابھی ایک وزیر صاحب نے بنا کے کہا جی مولویوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے, تو اسے پورے پاکستان میں منہ کی کھانے پڑی, تو پھر ہر مہینے یہ ذلیل تھیوڑا پوسی, پھر ہر مہینے یہی چیک کرنا پڑے گا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. اسی لیے صرف سائنسی حساب سے نہیں دیکھیں, شرعی نقطہ نظر سے بھی اس کو دیکھا جائے گا. ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چاند دیکھو روزہ رکھو, چاند دیکھو عید کرو. میں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. تو کہتے ہیں آگے لفظ ہے کہ اگر فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ, کہ اگر موسم ابرآلود ہو, بادل ہوں, تو پھر 30 پورے کرو, حضور علیہ السلام نے فرمایا. تو اس دن تو بادل تھے, تو ہمیں اس حدیث پہ عمل کر کے بھی 30 کرنے چاہیے تھے. میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے اگر یہ صرف 1-2 ضلع کی بات ہوتی. پورے پاکستان میں ابرآلود نہیں تھا. بدین میں جنہوں نے دیکھا ہے وہ ابرآلود نہیں ہے, پسنی میں جنہوں نے دیکھا ہے وہ ابرآلود نہیں ہے, گوادر میں جنہوں نے دیکھا ہے وہ ابرآلود نہیں ہے, لورالائی میں دیکھا ہے ابرآلود نہیں ہے, چمن میں دیکھا ہے ابرآلود نہیں ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کے بہت بڑے جید عالم دین مولانا مختار اللہ حقانی نے دیکھا ہے, ہمارے حضرت استاد جی گھمن صاحب کے کلاس فیلو ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. اس طرح کتنے بڑے بڑے علماء کرام نے دیکھا ہے. تو ہر جگہ ابرآلود نہیں تھا. ہاں اگر ہر جگہ ہوتا تو پھر اس حدیث پہ عمل ہوتا. مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب قابل احترام آدمی ہیں, ایک عرصہ تک رؤیت ہلال کے چیئرمین رہے, لیکن انہوں نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے نا, میں اس پہ بہت حیران ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک روزہ کھا لیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ایک روزہ کھا لیا گیا ہے تو اس کا حل, تو کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ میں اعلان نہیں کر رہا تھا, رات کو صرف میں روتا رہا اللہ کے سامنے تاکہ امت میں انتشار نہ پڑے. تو ٹھیک ہے بھائی آپ چپ رہے, تو صبح عید میں اعلان آپ نے پھر کیوں کیا؟ تو وہ عید میں کہتے ہیں کہ میں جمعے کے دن روزے کی قضا کروں گا. آپ عقل مند لوگ ہیں, آپ ایک بات کا مجھے جواب دیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کے مطابق ایک روزہ کھایا گیا جمعرات کا, تو پھر عید ان کے مطابق کب بنتی ہے؟ جمعے کو. تو کہتے ہیں میں جمعے کو قضا لوٹاؤں گا. بابا عید کے دن تو روزہ رکھنا شیطان کا کام ہے, آپ کیسے مفتی صاحب ہیں؟ یہ میری سمجھ سے مسئلہ بالا تر ہے کہ کہتے بھی ہیں کہ جمعے کو میرے مطابق یکم شوال ہے, عید ہے. تو جب یہ یکم شوال ہے اور عید ہے, اور اس دن آپ روزہ بھی قضا فرما رہے ہیں, تو یہ 2 باتیں سمجھ سے بالا تر ہے. بابا تعصب کو چھوڑیں, شکر کریں کہ مسلمان ایک عید پر متفق ہو گیا ہے. اچھا ایک بات میں آپ کی خدمت میں مزید سمجھاؤں کہ یہ جو بات ہے نا کہ اعتکاف ایک بار پھر لوٹا لیں, احتیاط اس میں ہے.
اگر احتیاط دیکھے نا تو کبھی بندہ 30 روزے نہیں کرے گا، یا 32 کرے گا یا 31 کرے گا۔ شروع میں بھی احتیاط کرنی پڑے گی، آخر میں نہیں۔ جو شریعت نے احتیاط بتائی ہے اتنی احتیاط کافی ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی احتیاط کرے تو وہ احتیاط نہیں ہوتا، وہ خشک صوفی پناہ ہوتا ہے۔ تو اسلام میں خشک صوفی پناہ منع ہے، جتنی چیزیں اتنی ہی مان لیں۔ تو لہٰذا کوئی اعتکاف کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک دوست کو کل سمجھا رہا تھا، انہوں نے مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھا کہ میں اعتکاف میں تھا تو کیا کریں۔ میں نے کہا بھائی اس دفعہ تو بڑا زبردست اعتکاف ہوا ہے۔ پہلے لوگ آتے تھے اعتکاف والوں کو اٹھانے، اب رات کو لیٹ اعلان ہوا ہے تو اعتکاف والوں نے جا کے گھر والوں کو اٹھایا، اٹھو سے بس آ گئے۔ تو اب جو اعتکاف والے اٹھانے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنا لیٹ کیوں ہوا ہے۔ ہاں یہ بات سوچنے کی ہے۔ لیٹ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گواہوں کو پرکھا جا رہا تھا کہ کیا یہ ٹیکنیکل طور پہ گواہیاں ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ جس بندے نے زندگی بھر چاند نہ دیکھا ہو اور وہ بیٹھ کے چاند پہ مشورے دے، اسے کیا پتہ ہے۔ حضرت مولانا عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 3 بندے آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے چاند دیکھا ہے۔ تو حضرت جی مولانا الدین رحمہ اللہ تشریف فرماتے، انہوں نے فرماتے حضرت آپ پوچھ لیں ان سے گواہی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا روزے رکھے تھے؟ چاند کی گواہی جو دینے آئے، انہوں نے کہا جی گناہ گار آدمی ہو، بس دعا کرے اللہ توفیق دے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں نمازیں پڑھتے ہو؟ کہا مولوی صاحب آپ دعا کریں گے تو اللہ پڑھنے کی توفیق دے گا، ورنہ تو میں بڑا گناہ گار ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ گھر تشریف لے جائیں۔ جس نے ایک روزہ نہیں رکھا وہ روزے کی گواہی دینے آیا ہوا ہے کہ اب عید ہو گئی ہے، تو کہے گا بھی جلدی عید ہو جائے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بندہ ہے کیسا۔ جو گواہی دے رہا ہے تو اس کی کوئی شرعی ترتیب بھی موجود ہے یا کوئی موسمیاتی ماہرین جو فلکیات کے بیٹھے ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ تو یہ مختلف علاقوں کی جب گواہیاں آئیں نا تو ڈی سی آفس میں ہر ضلع میں علماء کی جو متعین کردہ کمیٹی ہے وہ گئے، دیہاتوں سے لوگوں کو بلایا، ایک ایک کی گواہی چیک کی، کسی سے قسم لی، کسی سے حلف لیا، کسی سے لفظ اشہد پوچھا، پھر جا کر بات کی ہے۔ میں حیران ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ مولوی روزہ ہمارا کھا لیا ہے۔ بھئی عوام کو اپنے روزے کی زیادہ فکر ہے، اور جو بیچارہ صبح سحری اور افطاری آپ کو سمجھا کر امامت کے مصلی پہ ٹھہرے اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ نہ بابا یہ شریعت کا تقاضا ہے، چاند دیکھیں گے تو عید کریں گے، چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے، ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کسی قسم کا کوئی چیز نہ دیکھیں کہ ہمیں روزے کی قضا رکھنی پڑے گی یا فلاں۔ ایک شخص نے مجھے کہا مولانا ایک مرتبہ ہم نے 4 5 6 سال پہلے بھی ایک روزے کی قضا رکھی تھی، تو اب رکھ لیں تو کون سا جرم ہے؟ میں نے کہا آپ 2 باتوں کو ایک کر رہے ہیں، 2 باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جو 5 6 سال قبل ہم نے روزے کی قضا رکھی تھی وہ 29ویں اور 30ویں روزے کا مسئلہ نہیں تھا، وہ پہلے روزے کا مسئلہ تھا کہ ایک روزہ کھا لیا گیا تھا، گواہی غلط تھی، چاند کو دیکھ لیا گیا تھا۔ تو جب پہلا کھا لیا گیا تھا تو اس کی قضا رکھی تھی، اور اب مسئلہ الٹ ہے، اب تم آخری کی قضا رکھ رہے ہو، اور آخری کی قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پہ تو 350 گواہ موجود ہیں وہاں۔ یار 2 بندے جھوٹ بولیں گے، 3 جھوٹ بولیں گے، 5۔ اچھا ایک بات مجھے مفتی صاحب منیب الرحمان صاحب کی حیرانگی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں چند مولویوں کی باتیں مانی گئی ہیں۔ یہی مفتی صاحب پہلے فرمایا کرتے تھے کہ میں مجاز اتھارٹی ہوں، حکومت کی طرف سے قاضی کی حیثیت ہے میری، میں نے فیصلہ کر دیا لہٰذا آپ مانیں آج روزہ ہے یا آج عید ہے۔ پورا پاکستان مانتا رہا جناب محترم کی بات۔ اب جب مجاز اتھارٹی موجود ہے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا تو آپ کہتے ہیں حکومت وقت کے دباؤ میں کیا ہے۔ عجیب بات ہے، کس نے کہا حکومت؟ بلکہ حکومت کے بعض وزراء تو عید نہیں کرنے دے رہے تھے، ان نے اس کے مقابلے میں کیا ہے، تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آپ نے الٹا غلط کیا۔ تو یہ عوام میں ایک شوشہ ہے، اس لیے اس پر آپ توجہ نہ دیں۔